بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مستطاب گلدستہ عقیدت کے مضامین و مقالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، اس کے دلائل دیے گئے اور جو حضرت نے یہاں لکھا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر اس مقالہ کے ضمن میں انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بھی تھا، وہ بھی الگ ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اگلا عنوان، اس کتاب کا جو اگلا مضمون ہے، مقالہ ہے، وہ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ چونکہ یہ الگ مکمل مقالہ ہے تو حضرت نے اس کو بھی خطبہ کے ساتھ شروع کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی۔ یہ اقتباس ہے تفسیر خزائن العرفان کا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے شواہد اہل ایمان کے لیے کثیر التعداد ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر سرور و مسرت کا باعث ہیں جس کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ محبوب کی ہر خوبی محب کی خوشی کا باعث ہوتی ہے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کے جملہ شواہد عام فہم ہیں، جن کا انکار بہت بڑی حماقت اور نادانی کی دلیل ہے۔ اب ہم چند دلائل و شواہد نقل کرتے ہیں، ممکن ہے کہ سعید روحوں کو اللہ کریم ان سے نفع بخشے۔ نمبر 1، حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سایہ ایشاں بر زمین نمی افتاد، ان یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑا۔ حوالہ نمبر 2، محقق علی الاطلاق حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی قدس سرہ القوی فرماتے ہیں نبود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را سایہ نہ در آفتاب و نہ در قمر، رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ سورج میں نہ چاند میں۔ اس کو حکیم ترمذی نے ذکوان سے نوادر الاصول میں روایت کیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں واجب است عظیم بزرگان کہ ذکر نہ کردن چراغ را و نورے کے اسمائے آن حضرت است صلی اللہ علیہ وسلم و نور را سایہ نمی باشد۔ اور ان بزرگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے چراغ کا ذکر نہیں کیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مقدسہ میں سے ایک نور ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام مبارک نور ہے، اور ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حوالہ نمبر 3، امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی
حضور شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نبود در عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است چون لطیف تر از وی صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد پورا سایہ چی صورت دارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا عالم شہادت میں ہر چیز کا سایہ خود اس چیز سے لطیف تر ہوتا ہے اور جب حضور سے زیادہ لطیف جہاں میں کوئی چیز ہی نہیں تو آپ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی امام ربانی دوسری جگہ فرماتے ہیں واجب تعالی را چرا ذل بود کہ ذل منہ میں تولید مثل است از شائب عدم کمال لطافت از شائب عدم کمال لطافت اصل ہرگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را از لطافت ذل نبود خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم را چرا ذل باشد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ واجب تعالی کا سایہ کیوں کر ہوگا کہ سایہ سے مثل کے پیدا ہونے کا وہم ہو سکتا ہے۔ جو آپ کے کلمات مبارکہ ہے نا کہ ذل منہ میں تولید مثل است، اور یہ بھی کہ اصل کامل لطیف نہیں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا سایہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 4 قال عثمان رضی اللہ عنہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدعو انسان قدمہ علی ذالک الذل۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی انسان اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔ حوالہ نمبر 5 علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وما ذکر من انہ لا ذل لشخصہ فی شمس ولا قمر لانہ کان نورا، اور وہ جو مذکور ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نور ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نور ہے۔ اور اگلی بات حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نے سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ز سایہ بود برتر پایا او زمین و آسماں در سایہ او، یعنی سایہ سے سرکار دو جہان کا رتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ ز سایہ بود برتر پایا او، سایہ سے سرکار دو جہان کا رتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ زمین و آسمان در سایہ او، کہ زمین اور آسمان آپ کے سایہ کے نیچے ہیں، زیر سایہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف ہمارے والد گرامی قدس سرہ السامی فقیر کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے سائے کو اس چیز سے نسبت ہوتی ہے، تو بڑی چیز کا سایہ بڑا ہوتا ہے اور چھوٹی چیز کا چھوٹا۔ تو سرکار دو جہاں کا سایہ اگر اسی تناسب سے ہوتا تو اس کو قد مبارک سے نسبت ہوتی اور اسی طرح میانہ ہوتا، حالانکہ ایسا سایہ حضور پر نور کی شایان شان نہ تھا، اس لیے کہ آپ کے زیر سایہ تو ساری دنیا نے بسیرا کرنا تھا، اس لیے اتنے چھوٹے سایہ سے آپ کا رتبہ بہت اونچا تھا، تو اس کا پایا جانا محال ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف زمین و آسمان جیسی اللہ کریم کی عظیم مخلوق آپ کے سایہ رحمت کے تحت ہے۔ فقیر کے خیال میں ایک سچے مسلمان کے لیے آقائے دو جہان کے رسمی سایہ کے نہ ہونے پر صرف یہ چند شواہد
کافی وافی اور شافی ہیں۔ جسے تفصیل مطلوب ہو وہ مجدد دین و ملت قبلہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی تالیف لطیف نفی الفے امن انار بنوری کل شے کا مطالعہ کرے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، تو سایہ کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت نے کیا خوب فرمایا ہے، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ معزز سامعین گرامی، یہ چند شواہد ہیں جو گلدستہ عقیدت میں ہمارے والد گرامی نے نقل کی ہیں، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس میں جو حوالہ جات ہیں ان میں جگہ جگہ تشریح اور توضیح کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس کو ہم نے ترک کر دیا کہ پھر ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ جو حضرت نے آخر میں اعلیٰ حضرت کے رسالہ نفی الفے کا ذکر کیا ہے، کبھی انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔